اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آن لائن لیکچرز بائی قاسم بن سجاد کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر۔ آج کا ہمارا ٹاپک بہت ہی اہم ہے، اور وہ ٹاپک یہ ہے کہ اراضی جو ہوتی ہے سرکاری ہوتی ہے، تو پھر اس کی الاٹمنٹ جو ہوتی ہے وہ کیسے ہوتی ہے، اور الاٹمنٹ کے معاملات میں کیسے کسی کا رائٹ جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے۔ تو اس میں ایک میں اتھارٹی بھی آپ کو ریفر کر رہا ہوں، PLJ 2016 لاہور 551۔ تو اس میں یہ کلیئر کٹ کہا گیا کہ الاٹمنٹ کیسے ہونی چاہیے۔ عام طور پہ یہ معاملات جو ہیں بڑے پیچیدہ ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم اپنا لیکچر سٹارٹ کریں تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں فرمایا تو اس کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ تمام ویڈیوز آپ تک ٹائملی پہنچ سکیں، اور بیل آئیکن کو کلک کیجیے گا تاکہ ویڈیوز آپ کی کلک کی وجہ سے آپ پر پہنچ جائیں گی، آپ کو فوری مل جائیں گی، اور اس کے علاوہ اس کو شیئر بھی فرمائیں۔ تو الاٹمنٹ کا کیا ایشو ہے؟ الاٹمنٹ جب بھی ہوتی ہے تو گورنمنٹ لینڈ پر ہوتی ہے۔ تو گورنمنٹ لینڈ کس قسم کے ہوتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے صوبائی حکومت، ایک ہوتی ہے سینٹرل گورنمنٹ۔ تو سینٹرل گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ مین جو ہے اسلام آباد کے ذریعے ہوتی ہے، جس کو ہم صوبائی حکومت نہیں کہہ سکتے، لیکن اس میں عام طور پہ جو کلیمز وغیرہ RL2 وغیرہ جو ہیں وہ اس میں ہوتے ہیں۔ یا عام طور پہ کیا کرتی ہے حکومت، کیا کرتی ہے، پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ ویسٹ لینڈ ہوتے تھے، تو اس کو آباد کرنے کے لیے بہت پرانے معاہدے بھی میں نے دیکھے ہیں جو انہوں نے انگریز نے کیے تھے کہ ویسٹ لینڈ کو آپ آباد کریں، یہاں پر کنواں بنائیں، اور کنواں بنانے کے بعد آپ کو یہ اس کے حقوق دے دیے جائیں گے۔ اس کو کہتے ہیں دخیل کاری حقوق، جو دخیل کاری پر میرا لیکچر بھی موجود ہے۔ وہ دخل مطلب انٹرونشن، آپ کو ایک معاہدے کے تحت کسی بھی پراپرٹی میں دخل انٹر ہونے کا حق دے دیا گیا، تو وہ اس کو دخیل کاری کہتے ہیں۔ یہ ورڈ خاص طور پہ اپنے ذہن میں رکھیں، تاکہ یہ آپ کو کوئی بھی ایکسپلین نہیں کرے گا، میرا ذاتی تجربہ ہے جس وجہ سے آپ کو بتا دیا ہے۔ تو آج کل جو ہے اگر صوبائی حکومت ہے یا سینٹرل گورنمنٹ ہے، جو بھی محکمہ ہے یا اوقاف ہے، اس کے علاوہ کوئی نہر والا محکمہ ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، ان کی پراپرٹی جنگلات کا محکمہ ہے، ان کی پراپرٹی پڑی ہوتی ہے تو وہ یوز نہیں ہو رہی ہوتی، تو وہ اس کی نا آکشن کر دیتے ہیں یا بیچ دیتے ہیں۔ تو اس کو بیچنے کے لیے تو کلیئر کٹ آکشن ہوتی ہے، تو آپ بولی لگا کر اس کو لے سکتے ہیں، لیکن وہ قابضین جو ہوتے ہیں اس کی لیٹیگیشن بھی ہم نے دیکھی ہے۔ تو اس کے علاوہ مزید وہ جب پبلسائز کرتے ہیں کہ اس کو ہم پٹے پر دے رہے ہیں، تو پٹے میں دینے کے لیے وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ اس کا ریٹ لگائیں کہ آپ سالانہ اس کا کیا دیں گے، تو وہ آپ کو مل جاتی ہے۔ تو الاٹمنٹ کبھی کبھی عام طور پہ جو ریونیو بورڈ کے ہیں وہ نوٹیفیکیشن آتے رہتے ہیں، جس میں عام طور پہ موقع دیا جاتا ہے کہ ایک پراپرٹی ہے، پراپرٹی پر وہاں پر پٹے دار آپ نے رکھ دیا، اور وہ آپ کو سالانہ ایک پٹا مخصوص آپ کو دے رہا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ اس کے مالکانہ حقوق بھی آپ کو مل سکتے ہیں یا نہیں مل سکتے، تو اس کے لیے وہ ایگریمنٹ دیکھا جاتا ہے۔ ایگریمنٹ کے اندر کیا تحریر ہوتی ہے، اگر انہوں نے اسپیسیفائی یہ بات خاص طور پہ کر دی ہے کہ اس کی الاٹمنٹ نہیں ہوگی، یہ صرف پٹے پر ہے اور مالکانہ حقوق نہیں ملیں گے، تو پھر تو ایشو ہے کہ وہ مالکانہ حقوق نہیں ملیں گے۔ لیکن بعد میں عام طور پہ وہ پٹے میں لکھا ہوتا ہے، لیکن بعد میں ان کی پالیسی ریونیو بورڈ کی طرف سے آ جاتی ہے کہ اس کو مالکانہ حقوق بھی دے دیے جائیں، کیونکہ وہ ایک دخیل کاری حقوق بن جاتے ہیں۔ تو دخیل کاری اس وجہ سے بنتے ہیں کہ آپ وہاں دخل میں ہیں، آپ وہاں امپروومنٹ کر رہے ہیں، وہاں درختان آپ نے کاشت کیے ہوئے ہیں، وہاں پیٹر بور وغیرہ آپ نے لگائے ہوئے ہیں، مکانات بنائے ہوئے ہیں، آپ نے کیئر کی ہے اسٹیٹ پراپرٹی کو، تو الاٹمنٹ جو ہے آپ کو دیے جا سکتی ہے۔ اس اتھارٹی میں یہ ہوا تھا، بڑی اہم بات اس میں یہ ہے کہ ایک شخص تھا جس نے اپنے بیٹے کو پراپرٹی نہیں دی، اپنی بیٹی کو دے دی کہ یہ اس پر قابض رہے گی، اس کو ایک ڈیڈ بھی لکھ کے دے دی، اور بیٹے نے یہ کہا کہ میں اس سے ریلنکوش کرتا ہوں، یہ رائٹس میں نہیں لوں گا، اور اس کی الاٹمنٹ مجھے نہ دیجیے۔ الاٹمنٹ کس کو ہوئی تھی پہلے؟ اب یہ مکان ہو سکتا ہے، زمین ہو سکتی ہے، الاٹمنٹ PTD کے ذریعے ہو سکتی ہے، جیسے مکانات وغیرہ جب ہندوستان سے پاکستان لوگ آئے، یا جو لوگ یہاں سے چھوڑ کر چلے گئے، جو مکان تھے اور وہ آبادی دہ وغیرہ میں موجود تھے، تو پھر اس کی الاٹمنٹس کی گئی، اور وہ الاٹمنٹ جو ہے پھر آگے ٹرانسفر ہوتی رہی، تو وہ اس محکمے کے تحت جو وہاں پر موجود میونسپل کمیٹی ہو سکتی ہے، یا جو بھی اس شہر کی کمیٹی ہوتی ہے، وہاں پر انکارپوریشن ہوتی ہے، وہ الاٹمنٹ پھر آگے جب جاتی ہے تو کانفلکٹ ہو گیا بھائی اور بہن کے درمیان،
اس نے کہا کہ شرعی وارثان کے طور پر اس کو حصہ 2/3 دے دیا جائے، باقی مجھے دے دیا جائے۔ اب کیا ہے کہ اس نے یہ ریلنکوش کیا تھا اپنا، کہا تھا کہ میں نے نہیں لینا، تو جب اس نے ایک بات کہہ دی ہے تو پھر اس کے بعد اب دوسری بات ہے کہ وہ عورت تھی اور عورت نے وہاں پر قبضہ رکھا، قبضہ رکھنے کے بعد وہاں پر تعمیرات کیں اور یہ ثابت ہو گیا کہ اس کی تعمیرات وہاں موجود ہیں، تو جس کی وجہ سے کورٹ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ کیونکہ اس کی پراپرٹی جو ہے بیٹے نے پہلے کہہ دیا تھا کہ میں نہیں لینی، اب وہ آ کر ان ڈسگائز آف مسلم انہیریٹنس وہ کہہ کر وہ لینا چاہتا ہے، تو یہ غلط ہے اور اس کو یہ حق ہے نہیں ہے کہ وہ مزید اس کو تنگ کرے، کیونکہ وہ اس کا قبضہ موجود ہے اور وہ وہاں رائٹ اس کے ہیں، تو پھر اس کو اس خاتون کو یہ ساری پراپرٹی جو ہے آنرشپ رائٹس دے دیے گئے۔ الاٹمنٹ کے بعد آنرشپ رائٹس کنفر کیے جاتے ہیں، اور دخیل کاری جو ایسی چیز ہے جس کے تحت آپ کو رائٹس آنرشپ مل جاتے ہیں، آپ خانہ نمبر 3 میں مالک بن کر آ جاتے ہیں، نہیں تو آپ خانہ کاشت میں جو مالک ہوتا ہے وہ صوبائی حکومت ہے یا کوئی اور ہے وہ موجود رہتے ہیں، آپ خانہ کاشت میں جمع بندی میں مالک رہتے ہیں، جس کا انتقال بھی آگے ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح دخیل کاری ایک بہت بڑا ایشو ہے جو کافی لوگوں کو سمجھ نہیں آتا، وہ مالکان بھی ہیں، موجود بھی ہیں، آبادی دہ ہے، شاملات ہے، اتنا مسئلہ ہے کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تو کیا ہے۔ تو شاملات کو اور آبادی دہ کو یوں سمجھیں جیسے آج کل کالونیز بن رہی ہیں، جیسے کالونی ہے وہاں پر ملکیت نہیں ہوتی، صرف آپ کو فائل مل جاتی ہے۔ تو اس طرح پہلے یہ ہوتا تھا کہ آبادی دہ ہوتی تھی اور آبادی دہ آگے ٹرانسفر ہوتی رہتی تھی۔ اگر آپ کے پاس اسٹیمپ پیپر ہے تو وہ بھی میرا ایک لیکچر موجود ہے کہ اس اسٹیمپ پیپر کے ذریعے آپ آبادی دہ میں مالک بن سکتے ہیں۔ تو یہ سارا لیکچر ایک آئی برڈ ویو میں نے آپ کو بتایا کہ کس طریقے سے اگر الاٹمنٹ ہو تو اگر ایک شخص اگر اپنے رائٹس کو ریلنکویش ختم کر کے چلا جائے تو وہ عورت کو اس کا سارا حق مل گیا تھا، اور الاٹمنٹ کا مزید جو ہے وہ آپ اپنے لائرز کے ذریعے یا پٹواری صاحبان کے ذریعے یا قانون گو صاحبان کے ذریعے جو نوٹیفیکیشن کہاں پر آتے ہیں، یہ بھی ایک سوال موجود ہوتا ہے، تو وہ این ٹی او برانچ سے آپ پتہ کر لیں کہ ہر جگہ این ٹی او برانچ ہوتی ہے، اور ریونیو بورڈ کے جو بھی لیٹرز آتے ہیں وہاں پر آتے ہیں، وہاں سے بھی آپ کو اپنے اثر رسوخ سے وہ لیٹر مل سکتے ہیں، نہیں تو آپ کو کبھی نہیں ملیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، اور میرے لیے خاص طور پہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے اوپر علم کے خزانے کھول دے تاکہ میں آپ کو تمام باتیں یہاں پر فری آف کاسٹ بتاتا رہوں۔ تھینک یو ویری مچ، ٹیک کیئر آف یور سیلف، اللہ حافظ۔